امت کے لوگ ہیں، وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ نے انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر زمین پر اتارتا تو پھر لوگ یہی سوال کرتے، وہ کہتے کہ نہ ہی تمہارا خاندان ہے، نہ ہی تمہارا کوئی قبیلہ ہے، نہ ہی تمہارے بچے ہیں، نہ ہی تمہاری بیوی ہے، نہ ہی تمہارے کوئی اور مسائل ہیں، نہ ہی تم کاروبار کرتے ہو، تم تو ہو ہی فرشتے، تم تو نوری مخلوق ہو، تمہارے لیے دین پر چلنا کیا مشکل ہے، تمہارے لیے تو دین پر چلنا آسان ہے۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو اتارا، اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو انسان بنا کر اتارا۔ جب انسان بنا کر اتارا تو یہ تمام اشکال دور ہو گئے، اس لیے کہ جب پیغمبر انسان بن کر زمین پر اترے تو پھر پیغمبر کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کا خاندان بھی تھا، ان کے قبیلہ بھی تھا، ان کی برادریاں بھی تھی۔ تو یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ فرشتوں کو نہیں پیغمبر بنا کر اتارا گیا، اگر اتارا جاتا یہی اشکال ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین پر چلنا مشکل نہیں، دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ اگر مشکل ہوتا، یہ جو ہمارے لوگ ہیں، آج بھی ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں جن کی ایک سنت بھی خطا نہیں ہوتی، جن کی ایک سنت بھی ضائع نہیں ہوتی، جو کوئی کام بھی سنت کے خلاف نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے دین پر چلنا کیسے آسان ہو گیا؟ تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے تابع کر کے چلیں، دین بہت آسان ہے۔ اور اس کا عملی جواب یہ ہے، عملی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ہم تھوڑا سا سوچیں تو گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جس کے کرنے سے دنیا کا فائدہ ہے، اور اگر ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر رشوت لینا، مثال کے طور پر سودی کاروبار کرنا، مثال کے طور پر کسی ایسے بینک میں ملازمت کرنا جس میں سود کا خدشہ موجود ہو، اسی طرح جوا لگانا، اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے بظاہر ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، تو یہ گناہ کی ایک قسم ہے۔ اور یہ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے دنیا کا فائدہ ہے، اور دوسرے وہ گناہ ہیں جس کے کرنے سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے گناہ ہیں جن کو اگر ہم کریں تو دنیا کا فائدہ کوئی نہیں، اور اس میں آپ اگر سوچیں تو یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا، اسی طرح حجام کی دکان، اس کی دکان کھول کر لوگوں کی داڑیاں منڈوانا، اسی طرح انگریزوں کے لباس کے ساتھ مشابہت رکھنا، اسی طرح اگر آپ غور کریں یہ فلمیں وغیرہ دیکھنا، اور اسی طرح اپنا کام فضولیات میں ضائع کرنا، تو یہ گناہ کی دوسری قسم ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو اگر ہم نہ کریں تو بظاہر دنیا میں ہمیں اس کا فائدہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اگر آپ تھوڑا سا اوپر کر لیں گے اور ہمیشہ اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اس میں دنیا کا تھوڑا فائدہ نظر آتا ہے، شلوار میں کپڑا کم استعمال ہوگا۔ اگر کوئی بندہ داڑھی منڈواتا ہے اور ہفتے میں ایک مرتبہ وہ حجام کے پاس جاتا ہے تو یہ ایسا کام ہے کہ دنیا کا اس میں فائدہ کوئی نہیں، الٹا دنیا کا نقصان ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے، اس کام کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا کچھ پیسہ بچ جائے گا۔ اسی طرح یہ لوگ جو ویڈیو گیم میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں جو لوگ اپنا وقت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ پسند کے موقع پر اپنے بچوں کو پتنگیں دے دیتے ہیں، تو یہ ایسے کام ہیں کہ دنیا میں اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ چلو دوسری گناہ کی پہلی قسم جو تھی اس میں یہ بات موجود ہے، اگر یہ 1000 روپے رشوت میں نے نہ لیا تو رات کو گھر میں جا کر کیا کھلاؤں گا، اگر یہ حرام نہ کمایا تو بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا۔ تو یہ تو وہ گناہ ہیں جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے۔ لیکن یہ دوسرے گناہ جو بعد میں ذکر کیے، یہ ایسے گناہ ہیں اگر چھوڑ دیا جائے تو ان میں کوئی نقصان نہیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں، مثال کے طور پر زنا کرنا، شراب پینا، یہ ایسے گناہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم ان گناہوں کو لذت کے لیے کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، اس کی مثال تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھی۔
وہ لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی گناہوں کو لذت سمجھ کر کرتا ہے، یہ اس آدمی کی مثال ہے جیسے ایک آدمی کو خارش لگتی ہے اور وہ آدمی خارش کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ یہ خارش کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، تو بظاہر اس وقت اس کو تھوڑا سا مزہ آئے گا، لیکن اس کے بعد جو اس کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف اس مزے کی بنسبت زیادہ ہوگی۔ یہی مثال ان گناہوں کی ہے، یہی مثال ان گناہوں کی ہے۔ اگر بظاہر اس میں کوئی لذت نظر آتی ہے، اگر بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اب شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ معمولی سی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں جو کام مردوں کا تھا مردوں نے چھوڑ دیا، وہ عورتیں کرنے لگے۔ آج کل عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے اور مردوں کی ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ صرف نماز میں ضروری ہے۔ بھائی نماز میں ضروری نہیں، یہ ہر کام میں، ہر شعبے میں جتنی آپ نے زندگی گزارنی ہے، جتنا آپ نے وقت گزارنا ہے، اس تمام وقت میں ہر وقت جب بھی آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف اپنی رحمت کا چہرہ نہیں پھیریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اگر آج ہم غور کریں کتنے لوگوں کے شلوار، ان کی شلواریں جو ہوتی ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے، آپ ٹخنوں سے اوپر کر لیں، کوئی مشکل نہیں، آسان سا کام ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈوانا، اب اس میں بظاہر آپ اگر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، دنیا میں آپ حیات تھے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، آپ نے اپنا چہرہ اس سے موڑ لیا۔ یہ دنیا کی بات ہے، جب آپ نے دنیا میں اس سے اپنا چہرہ موڑ لیا تو غور کریں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر کا پانی کیسے دیں گے؟ جب دنیا میں اس سے چہرہ موڑ لیا گیا تو پھر اس کو حوض کوثر کا پانی کیسے دیا جائے گا؟ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر حسن جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، کسی کو قدرتی حسن دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا حسن ہے۔ بظاہر دنیا کی چیزوں سے کوئی بندہ حسین نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کی ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی لغویات ہیں، اس میں انسان مبتلا ہو کر نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو ان باتوں پر غور کر کے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حضور کے طریقوں پر کتنا چلنے والے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور نے ایک ایک چیز کے لیے ہمارے لیے پوری رات کو بیٹھ کر، راتوں کو بیٹھ کر آپ نے دعائیں مانگی، آپ کے پاؤں مبارک وہ آپ کے پاؤں پر درد ہو جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں پر رم ہو جاتے تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ آج ہم حضور کی سنتوں کو کس طرح اجھاڑ دیتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یار سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں، فرض چھوڑ لیا ہوتا پھر بھی بات تھی، لیکن اسی سنتوں کی وجہ سے حضور نے طائف کے میدانوں میں ہمارے لیے پتھر کھائے تھے، حضور نے ہر مقام پر ہمارے لیے دعائیں کی تھی، اور وفات کے وقت آپ کے پاس جب جبرائیل آئے اور آپ نے ان کو یہی جملہ بتایا تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، یہ حضور کی دعائیں تھی۔ ورنہ خدا کی قسم آج اگر ہم دیکھیں ہماری جو حالت ہے پچھلی امتوں سے بہت بگڑ چکی ہے۔ پچھلی امت میں کسی ایک امت میں ایک گناہ ہوتا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری امت کو غرق کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ہماری امت میں وہ سارے گناہ تمام کے تمام موجود ہیں۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب ہوا کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ایک ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بدکاری کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں ہمارے درمیان یہ سب کچھ موجود ہے، بس عذاب اس لیے نہیں آتا، یہ حضور کی دعائیں ہیں، یہ حضور نے راتوں کو اللہ سے دعائیں مانگی، وہ اللہ کے سامنے روئے، پھر اللہ نے اس امت کی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ کہا کہ اے پیغمبر تیرے بعد تیری امت کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو اس لیے ہم آج تک بچے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ ایک اور بات، اگر آج لوگ یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ داڑھی میں حسن نہیں، داڑھی رکھیں گے تو بدصورت لگیں گے۔ آپ غور کریں کہ کائنات میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں، کائنات میں
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक या आज के बाद जो आने वाले क़यामत तक जितने भी लोग आए हैं या आने वाले हैं, इन तमाम लोगों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब अगर दाढ़ी रखना बदसूरत होता, अगर शलवार को टखनों से नीचे रखना ये बदसूरत होता, इंसान इससे अच्छा न लगता, तो कभी भी अल्लाह अपने पैगंबर को ये हुक्म न फरमाते, पैगंबर आप दाढ़ी रखिए। हज़रत हसन इब्न साबित वो फरमाते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। वो फरमाते हैं कि वह अहसन मिन का लम तरक़त आइनी, कि आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। वो फरमाते हैं कि आपसे ज़्यादा हसीन किसी माँ ने जना नहीं। वो फरमाते हैं आपको ऐसा पैदा किया गया, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, हर ऐब से आपको बरी पैदा किया, कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। वो फरमाते हैं आपको ऐसा पैदा किया जैसे इंसान आईने के सामने खड़ा होकर कहता है मेरी आंखें यूं होनी चाहिए थी, मेरे बाल यूं होने चाहिए थे, मेरी पेशानी यूं होनी चाहिए थी, मेरे लब यूं होने चाहिए थे। और पैगंबर को अल्लाह ने इसी तरह पैदा किया। हज़रत हसन फरमाते हैं कि पैगंबर ने गोया इस तरह किया होगा, गोया अल्लाह ताला ने पूछा होगा पैगंबर बता तेरा चेहरा कैसा बनाऊं, तो पैगंबर ने वज़्ज़ुहा कहा होगा। अल्लाह ने पैगंबर से पूछा होगा पैगंबर बता तेरा सीना कैसे बनाऊं, पैगंबर ने अलम नशरह लका सदरक कहा होगा। अल्लाह ने पैगंबर से पूछा होगा पैगंबर बता तेरे दांत कैसे बनाऊं, पैगंबर ने यासीन कहा होगा। अल्लाह ने पैगंबर से कहा होगा ए पैगंबर बता मैं तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा कैसे बनाऊं, तो पैगंबर ने बताया होगा या अल्लाह मेरे जिस्म का ये हिस्सा यूं बना, ये हिस्सा यूं बना। तो अगर दाढ़ी रखने में ऐब होता, अगर शलवार टखनों से नीचे रखने में ऐब होता, तो कभी भी अल्लाह अपने पैगंबर को ये न फरमाते कि पैगंबर आप अपनी दाढ़ी रखिए। क्यों? क्योंकि उसमें हुस्न नहीं था। अब हुस्न अगर होता, अगर हम आज ये देखें कि लोग कहते हैं दाढ़ी में हुस्न नहीं, अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता अल्लाह कभी भी अपने पैगंबर को ना कहते। अल्लाह कभी भी, आज हम ये कहते हैं, हम कहते हैं दाढ़ी कटवा दी, दाढ़ी रख दी, तो लोग क्या कहेंगे, मुआशरे वाले क्या कहेंगे, अगर हमने इस गुनाह को छोड़ दिया तो कबीला क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी। अरे भाड़ में जाए ऐसी बरादरी, उन बरादरियों पे लानत भेजें जो पैगंबर की सुन्नतों के खिलाफ हो। अरे आप उठाएं सहाबा इकराम की जिंदगियों को, आप उठाएं सहाबा इकराम की तारीख को, आप उठा कर देखें उनकी जिंदगियों को। इस्लाम में आने से कबल वो अरबों के मालिक हुआ करते थे। इस्लाम में आने से कबल उनके पास इतना माल होता था, उसका हिसाब लगाना मुश्किल होता था। लेकिन इस्लाम के दायरे में आने के बाद वो तमाम चीजें मुअख्खर हो जाती हैं, अल्लाह का दीन सबसे पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में ये सब चीजें नहीं, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। इस्लाम में ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहने, ये चीज मौजूद है, लेकिन इतना नहीं कि आप दुनिया के पीछे इतना पड़ जाएं, आखिरत से गाफिल हो जाए। तो मैंने कहा आप उठाएं सहाबा इकराम की जिंदगियों को, उनकी जिंदगियों को उठाकर पढ़ें कैसे उन्होंने पैगंबर पर अपनी जिंदगी निछावर कर दी। हजरत हुज़ैफा रूम के दरबार में बादशाह रूम के सामने बैठकर खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे खाते खाते उनसे एक लुकमा गिर गया। अब जब वो लुकमा गिरा तो उन्होंने लुकमा उठाया, और जब उठाने लगे तो साथ वाले ने कहा, उन्होंने कोनी मार कर कहा ए हुज़ैफा ये रूम के बादशाह का दरबार है, अजमी लोग हैं, इस चीज को बुरा समझते हैं, अगर तुम इस तरह कहोगे, तुम इस तरह करोगे, ये क्या समझेंगे, ये कहेंगे पता नहीं किधर से आए हैं, ये कैसे लोग हैं। हजरत हुज़ैफा ने जो जुमले इरशाद फरमाए, तारीख की किताबों में आपको वो आबे सर से लिखे हुए मिलेंगे। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबिना लिहाउलाइल खुमका, ए बंदे, ए मेरे खादिम, क्या मैं अपनी नबी की सुन्नत को इन चंद अहमक लोगों के लिए छोड़ दूं। हजरत हुज़ैफा का ये जुमला, अल्लाह की कसम अगर आप इस जुमले पर गौर करें, आप इस जुमले को सोचें, हजरत हुज़ैफा ने रूम के बादशाह के सामने वो नवाला दस्तरखान से उठाया और उठाकर उसको अपने हलक मुबारक में उतार कर ये कह दिया कि पैगंबर के हर सहाबी पैगंबर की छोटी सी छोटी सुन्नत पर कुर्बान होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सहाबा इकराम की जिंदगी थी, ये उनकी जिंदगी थी कि खलीफा होने के बावजूद उनके कपड़ों पर 70 से ज्यादा पैबंद लगा करते थे।
آج ہم کہتے ہیں کہ سنتوں میں سکون نہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو برے لگیں گے، آج ہم کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، لوگ تبلیغی یا ملا کہیں گے۔ اللہ کے بندے، یہ ہمارے پیغمبر کی سنتیں ہیں۔ اس ایک سنت کی قیمت، خدا کی قسم قیامت کے دن آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سنت کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ آپ کی حدیث آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا ہم میں سے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے میں نے آپ کو کہا 2 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جس کے کرنے میں دنیا کا فائدہ موجود ہے، جیسے رشوت وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ ہیں جس کے کرنے سے دنیا کا کوئی فائدہ موجود نہیں، جیسے داڑھی وغیرہ کٹانا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا۔ یہ ایسے گناہ ہیں دنیا کا فائدہ موجود نہیں۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ جس میں دنیا کا فائدہ موجود نہیں، اس کا چھوڑنا تو مشکل نہیں، اس کا چھوڑنا تو بہت آسان ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیں گے، وہ تو مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر داڑھی کٹواتا ہے، وہ آج سے یہ عزم کرے، وہ آج سے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ میں آئندہ کے بعد نہیں کٹاؤں گا۔ جو آدمی فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، وہ اللہ سے وعدہ کرے کہ میں اب اپنا وقت اللہ کو دوں گا، اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گا۔ تو یہ تو وہ گناہ ہیں دنیا کا فائدہ موجود نہیں، چھوڑنا بہت آسان ہے۔ اور جو دوسرے گناہ ہیں، رشوت لینا اور سود کا کاروبار کرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دن میں کوئی 15 منٹ کا وقت نکال لیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں، 20 منٹ نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کریں اور اللہ کو کہیں یا اللہ میں جانتا ہوں یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ رشوت جو میں لے رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ میں جو حرام کما رہا ہوں یا اللہ اچھی بات نہیں، لیکن یا اللہ اس کے بغیر گزارا نہیں، تو میرے لیے آسان کر دے۔ تو جب آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں گے، محنت آپ کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور آپ کو اس کمرے میں اس نے کہا کہ مجھ سے بدکاری کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا، جو کام ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے وہ کر لیا، باقی انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کیسے؟ وہ وہاں سے بھاگے۔ اب بھاگنا ان کے اپنے حق میں تھا، ان کے اپنے بس میں تھا، ان کے اختیار میں تھا، وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، وہاں سے بھاگ جانا یہ ان کے حق میں تھا۔ لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ دروازوں پہ تالا لگا ہوا ہے، لیکن یہ چیز انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دی۔ جب انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑی، اللہ نے بھی اپنا کام کر دکھایا اور تمام راستے کھول دیے، تمام دروازے تالوں کے ساتھ تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کو لگاتے تھے وہ دروازے کھل جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محنت خود کی اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج اگر ہم محنت خود کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بہت مشکل ہے، نہیں چل سکتے، تو اس کی مثال ایک آدمی گاڑی لے کر نکلے اور ایک ہائی وے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے درخت لگے ہوتے ہیں۔ اب یہ درخت اگر انسان دور دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ درخت آگے سے یوں ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سڑک بند ہے۔ اگر اب یہ آدمی گاڑی میں بیٹھ کر یہ سوچنے لگ جائے کہ میں اپنے منزل کی طرف جا تو رہا ہوں لیکن چونکہ سامنے راستہ تو بند ہے تو میں وہاں جاؤں گا، وہاں سے پھر آؤں گا، وقت برباد ہوگا، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں نہ ہی جاؤں، تو یہ انسان احمق ہوگا۔ اب اگر ہم اس گاڑی میں بیٹھیں اور اللہ کا نام لے کر چلنا شروع کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان دور دیکھتا ہے تو انسان کو ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے کہ سامنے سے راستہ بند ہے، لیکن جتنا ہم جاتے جائیں گے، جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے، یہ راستہ کھلتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے اصل منزل کی طرف، ہم اپنے منزل مقصود کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ بڑا مشکل ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، پھر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں آج سے ارادہ کریں۔ جو بندہ ارادہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اپنا ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرے۔ جو بغیر داڑیوں والے ہیں آج اپنا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے بعد داڑھی رکھیں گے۔ جو ساتھی یہ ارادہ کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔
جو ساتھی یہ ارادہ کرتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. انشاءاللہ ارادہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, اس پر عمل کریں, آپ کی زندگیوں میں بہار آئے گی. آپ 15 منٹ اللہ کو دیں, پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں. آپ اللہ کو تھوڑا سا وقت دیں, انشاءاللہ